10 محرم کی رات شب عاشور شام غریبہ منائی جاتی ہے۔ شام غریبہ کیا ہے؟ شام غریبہ کا مطلب ہے غریبوں کی شام۔ 10 محرم کی وہ شام جب امام حسین علیہ السلام اور باقی تمام شہدائے کربلا کو شہید کر دیا گیا تو وہ تمام بیویاں جو کہ اس قافلے میں شامل تھیں بے سہارا اور بے یار و مددگار اکیلی رہ گئیں۔ اپنے گھرانے کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتا ہوا دیکھا، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تیر اور نیزے لگتے ہوئے دیکھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزیدی فوج کے ملعون سپاہیوں نے خیموں کا رخ کیا۔ حکم جاری ہوا کہ خیموں کو جلا دیا جائے اور بیبیوں کی ردائیں چھین لی جائیں۔ چنانچہ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ بی بی زینب امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں کہ اے امام، آپ بتائیے کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل کر اپنی جان بچائیں؟ تب امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں اپنی جان بچائیں۔ تمام بیبیاں جب خیموں سے باہر آئیں تو ملعون فوج نے ان کو تازیانے مارنے شروع کیے اور ان کے سروں سے ان کی چادریں چھین لیں۔ سر برہنہ بیبیاں کبھی ادھر بھاگتیں کبھی ادھر بھاگتیں، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ان بے وطن بیبیوں کے ساتھ ان کے خاندان کا کوئی بھی مرد باقی نہ رہا، یہاں تک کہ وہ بیبیاں اپنی چادر بھی نہ بچا سکیں۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ ان مظلوم بیبیوں کو ایک ہی رسی سے باندھا گیا جس میں معصوم بچیاں بھی شامل تھیں۔ بی بی سکینہ جو فقط 4 سال کی تھیں اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھیں، یزیدی فوج نے ان کو اتنے تماچے مارے کہ ان کے گالوں کا رنگ مسلسل تبدیل ہوتا رہا۔ ان کے کانوں سے ان کی بالیوں کو اس طرح سے نوچا گیا کہ جب تک وہ زندہ رہیں ان کے کانوں سے خون بہتا رہا۔ اپنا جلا ہوا دامن لیے یزیدی فوج سے تماچے کھاتی رہی اور اپنے بابا امام حسین کو پکارتی رہی۔ 10 محرم کربلا کے میدان میں غریبوں کی وہ شام اصل میں قیامت کی شام تھی۔ تمام بیبیوں کو قیدی بنا کر کوفہ سے شام تک پیدل لے جایا گیا اور ان پر اس قدر ظلم ڈھائے کہ ایک ہی رسی سے تمام بیبیوں کے گلے اور بازو باندھے گئے۔ 3 دن کی بھوکی پیاسی بیبیاں اپنے امام حسین علیہ السلام اور اپنے تمام کنبے کو یاد کرتی رہیں اور روتی رہیں جن کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ذبح کر دیا گیا۔ نہ صرف ان کو ذبح کیا گیا بلکہ ان کے اعضاء کاٹے گئے، ان کی لاشوں کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا اور ان کی گردنوں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کر دیا گیا۔ کسی کے بازو قلم ہوئے تو کسی کے جسم پاک کو 72 ٹکڑوں میں گھوڑے کی ٹاپوں سے تقسیم کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ 9 لاکھ کا لشکر اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ گیا اور اس نے عورتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ شام غریبہ کا وہ منظر انتہائی ہولناک منظر تھا۔ جب خیموں کو ہر طرف سے آگ لگا دی گئی، سروں پر چادریں نہ رہیں، کوئی باپ، بھائی، شوہر سلامت نہ رہا۔ بھوکی پیاسی آل نبی کی عورتوں پر انتہائی ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ معصوم بچیوں کو بھی نہ چھوڑا۔ آج بھی کربلا کی اس شام کو شام غریبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شام غریبہ میں وہی مصائب دہرائے جاتے ہیں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام بیبیوں نے بھی وہ ظلم برداشت کیے۔ کربلا کی اس بھیانک اور تاریک شام کو اسی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرش عزا بچھایا جاتا ہے اور بتیاں بند کر دی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر کے انہیں یاد کرتے ہیں اور کچھ ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ شام غریبہ ان پاک ہستیوں پر ہونے والے ظلم کی ایک بھیانک رات تھی جب بیبیوں سے ان کا پردہ چھین لیا گیا، ان کا تمام تر کنبہ اجڑ گیا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا اور انہیں قیدی بنایا گیا۔ اسی لیے اس شام کو شام غریبہ کا نام دیا گیا۔ شام غریبہ میں شامل ہونے کی ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی وہم ہے تو شام غریبہ میں شامل ہو کر اس وہم کو دور کر لیجئے۔ رسول زادیوں کی غربت کو اس شام میں یاد کیا جاتا ہے۔ تحقیق کریں اور شام غریبہ کی حقیقت کو جانیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ہمارا شمار بھی یزید کی فوج میں ہو جائے۔